السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے پی ٹی وی پر ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کا آغاز ہوا ہے تب سے ملک بھر میں ایک بحث شروع ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ اس ڈرامہ سیریل کے حق میں ہیں اور انہوں نے حکومت کے اس اقدام کی زبردست تعریف کی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس ڈرامہ سیریل کے معاشرے پر کافی مثبت اثرات پڑیں گے۔ کچھ لوگ اس ڈرامہ سیریل کے خلاف ہیں اور ان کے پاس مخالفت کرنے کی کافی وجوہات ہیں۔ آج کی ویڈیو در حقیقت مخالفین کی جانب سے اٹھائے جانے والے ایک اعتراض کے متعلق ہیں۔ یہ اعتراض ملک کی مشہور ویب سائٹ پر ایک کالم نگار نے اٹھایا ہے۔ ان کے مطابق ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی وجہ سے پاکستان میں اقلیتوں کی دل آزاری ہوگی اور اقلیتوں کے خلاف جذبات پیدا ہوں گے، اس لیے یہ ڈرامہ سیریل ٹھیک نہیں کیونکہ یہ ملک میں انتشار پیدا کرے گا۔ پہلے ہی اس ملک میں اقلیتوں کے حقوق پورے نہیں ادا کیے جاتے، اس ڈرامہ سیریل کی وجہ سے مشکلات مزید بڑھیں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں میں ان کے اس اعتراض کا جائزہ لوں گا اور کیا واقعی ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی وجہ سے پاکستان میں بسنے والے اقلیتوں کی دل آزاری ہوگی اور کیا واقعی ارطغرل غازی ڈرامے کی وجہ سے اقلیتوں کے خلاف جذبات پیدا ہوں گے۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی روشنی میں ہی اس اعتراض کا جواب دیا جائے گا۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں نہ تو کوئی ایسی بات ہے جس سے اقلیتوں کی دل آزاری ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے جس سے اقلیتوں کے خلاف جذبات پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ آپ کے سامنے میں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی سے ہی اس پر شواہد پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہمارے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کا مرکزی موضوع کیا ہے، مرکزی تھیم کیا ہے۔ کیا ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں کسی مذہب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یا کسی غلط فعل کو ٹارگٹ کیا گیا ہے؟ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کا مرکزی موضوع انصاف ہے، عدل ہے، جسٹس ہے، ایسا انصاف جس میں اپنے پرائی کی کوئی تقسیم نہیں، وہی انصاف جس کا درس ہمیں ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی ہے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کا موضوع ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، ظلم کے خلاف جدوجہد کرنا ہے۔ ظالم خواہ کوئی بھی ہو، اس کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کو انصاف کی تلوار کے سامنے جھکنا پڑے گا، اور مظلوم خواہ کوئی بھی ہو، اس کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کو انصاف ضرور ملے گا۔ عدل و انصاف، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ظلم کے خلاف جدوجہد کرنا، اس پر آپ کو ارطغرل غازی ڈرامہ سیریل میں جا بجا اقوال ملیں گے۔ آپ کے ساتھ میں چند اقوال شیئر کرتا ہوں۔ ڈرامہ سیریل کے مرکزی کردار ارطغرل غازی یہ کہتے ہیں کہ تلوار چلانے کا میرا مقصد صرف اور صرف انصاف کا نظام قائم کرنا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے تو ہم کسی ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ان کی یہ بات بھی کافی مشہور ہو چکی ہے کہ ظالم کے ساتھ رحم کرنا مظلوم کے ساتھ ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ہمیں تنہا لڑنا پڑ جائے انصاف کے لیے تو ہم لڑیں گے، لیکن دنیا کی حکمرانی قبول نہیں کریں گے۔ یہ چند اقوال ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس طرح کے اقوال آپ کو جا بجا ارطغرل غازی ڈرامہ سیریل میں نظر آئیں گے اور جن کی وجہ سے ڈرامے کا مرکزی موضوع آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ ایک اور واقعہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں اسی ڈرامہ سیریل میں سے، جس سے آپ کے سامنے اس ڈرامہ سیریل کا مرکزی موضوع کھل کر آ جائے گا۔ امام مسجد، مسلمانوں کے امام مسجد عیسائیوں کے چرچ جاتے ہیں اور وہاں ان کی عیسائیوں کے چرچ کے خادم کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے۔ اس گفتگو میں امام مسجد یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ظالم اور مظلوم۔ ہماری جنگ ظالموں کے ساتھ ہے، ظلم کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہ جنگ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے اور دنیا میں جو باقی لوگ ہیں، باقی انسان ہیں جو مظلوم ہیں، وہ اچھی زندگی گزار سکیں۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے ہر سیزن میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ جہاں کہیں ظالم اگر مسلمان بھی ہے تو اسے اپنے ظلم کا حساب دینا پڑتا ہے۔ مثلا سلجوق سلطنت کے امیر سعد الدین کوپیک، جس نے اقتدار کے حصول کے لیے کافی ظلم کیا، سازشیں کی، قتل و غارت کی، اسے بھی ارطغرل غازی کی تلوار کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کی گردن اڑائی جاتی ہے۔ اسی طرح ترک قبائل کے وہ سردار کہ جو ظلم میں شریک تھے اور جنہوں نے مختلف جرائم کا ارتکاب کیا، انہیں بھی ارطغرل غازی کی تلوار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلا اورال بے ہو گئے، جاندار بے ہو گئے، بیبولاد بے ہو گئے، یہ وہ ترک قبائل کے سردار تھے کہ جو ظلم کر رہے تھے اور جو کہ ظالموں کے ساتھ ان کے ظلم میں شامل تھے۔
ان تمام شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ اس ڈرامہ سیریل میں ظلم کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، کسی مذہب کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا ہے۔ ظلم خواہ کسی مسلمان نے کیا ہو یا کسی غیر مسلم نے کیا ہو، اس کو اپنے ظلم کا حساب دینا پڑتا ہے۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں اقلیتوں کے ساتھ اچھے سلوک کا پیغام آپ کو جا بجا ملے گا۔ عیسائیوں کو جہاں کہیں مسلمانوں کی ضرورت پڑتی ہے تو کئی قبیلہ ان کی مدد کو پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح ہانلی بازار اور سوغوت کا بازار جو کہ ارطغرل غازی کے زیر انتظام آ جاتا ہے، تو وہاں کے عیسائی رہائشیوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، ان کو مکمل آزادی پرووائڈ کی جاتی ہے، ان کو عبادت کی آزادی پرووائڈ کی جاتی ہے، ان کو تجارت کی آزادی پرووائڈ کی جاتی ہے، اسی طرح ان کو ہر قسم کا عدل و انصاف مہیا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اقلیتوں کے جو قابل اور اہل لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی عہدوں سے نوازا جاتا ہے۔ مثلاً ہانلی بازار اور سوغوت کا بازار، ان کا انتظام عیسائی تاجروں کے حوالے کیا جاتا ہے جو تجارت میں ماہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب بھی مسلمانوں کی مدد کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو عیسائی رہائشی ہوتے ہیں ان کی بھی مدد کی جاتی ہے، اور یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ جس طرح ریاست پر، مسلمان ریاست پر ایک مسلمان شہری کے حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح مسلمان ریاست پر ایک نان مسلم شہری کے حقوق بھی ہوتے ہیں، اور مسلمان ریاست کو ان حقوق کو پورا ادا کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ ارطغرل غازی ڈرامہ سیریل کی وجہ سے اقلیتوں کی دل آزاری ہوگی اور پاکستان میں اقلیتوں کے خلاف جذبات پیدا ہوں گے، یہ دعویٰ انتہائی بے بنیاد ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ ڈرامہ سیریل میں اقلیتوں کے ساتھ اچھے سلوک کا پیغام دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔